قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ انسان بری چالیں کسی کے لیے سوچتا اور کرتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہی لوٹیں گی، تمہارے گھر والوں کو لوٹیں گی۔ بات زنا کی ہوئی، تقاضا ہوا کہ اس کے بارے میں بتایا جائے، تو زنا کا ایک تو یہی معاملہ ہے کہ یہ واپس لوٹ کے آتا ہے، اس کا قصاص ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر انسان زنا کرتا ہے تو اس کے گھر میں اس کی بیوی، بیٹی، ماں باپ، ماں یا کوئی قریبی رشتہ دار یا نواسی، پوتی، کہیں نہ کہیں اس کا بدلہ چکا لیا جائے گا، اور اگر اس کے گھر میں کوئی عورت نہ ہوئی تو اس کے گھر کی دیواروں سے بدلہ لے لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ یہ ایسی چیز ہے، اور حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ بعض لوگ اسے انکار کرتے ہیں، دو واقعات بھی آپ کو عرض کرتے ہیں اور حدیث بھی بتاتے ہیں، حدیث میں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے امام گزرے ہیں۔ حدیث میں کیا ملتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں ذرا اطمینان نہیں رکھتا، مجھے کچھ تھوڑی سی پریشانی سی ہے، اس طرح کی بات کوئی عرض کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ، ان کی فکر چھوڑ دو، ان کی طرف مت نظر کرو، توجہ نہ کرو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ تم دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تم غلط نہ کرو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اپنی عورتوں کو پاک دامن رکھنے کا طریقہ نبوی طریقہ بتا دیا کہ تم حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزارو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں پاک دامنی کی زندگی گزاریں۔ بہت سے لوگ گڑبڑ والی زندگی گزارتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو الحمدللہ سب سیٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ارے خدا کے بندے، کبھی عقل کے ناخن لیے ہوتے اور تسلی سے دیکھا ہوتا، اولاد ناک کے نیچے، ہمارے گھروں میں ایسی ناک کے نیچے دیا جلاتی ہے، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اولاد کر کیا رہی ہے۔ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہر چیز نارمل چل رہی ہے، تمہیں بتا کے کریں گے، پوچھ کے کریں گے۔ یہ خدا کا قانون ہے، یہ بدلتا نہیں ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اور محتاط عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک جیولر تھا، سونار، تو وہ مارکیٹ گیا ہوا تھا اپنی شاپ پہ، پیچھے سے اس کی بیوی تھی، تو گھر میں نہ کوئی خدمت والا تھا جو کوئی کام کرتا تھا، دودھ والا یا کوئی، تو 15-20 سال سے تھا اور کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ ایک دن جب رات کو گھر واپس آئے نہ دیکھا سامنے بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ پوچھا بھائی کیا ہوا؟ ننگا دنیا سے حیا ختم ہو گئی اور یہ ہو گیا، یہ دیکھو 15-20 سال سے ہمارے گھر میں آ رہا تھا، آج میں نے کوئی چیز لینے دینے کے لیے ہاتھ جب آگے کیا، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور شہوت کے ساتھ دبایا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج اتنا بڑا حادثہ میرے ساتھ ہو گیا۔ اب سونار رونے لگ گیا، کہنے لگا یہ اس نوجوان کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے۔ آپ کا قصور کیسے ہو گیا؟ آپ تو گھر میں نہیں تھے۔ نے کہا ہوا ایسے تھا کہ میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی عورت آئی، اس کو چوڑیاں خریدنے کی ضرورت تھی، اس نے چوڑیوں کے مجھ سے دام پوچھے، میں نے اسے دکھائی، اس نے کہا مجھے پہنا دو، تو میں نے اسے جب چوڑیاں پہنائی وہ مجھے خوبصورت لگی، میں نے اس کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا، ادھر میں نے یہ کیا، ادھر میرے گھر میں یہ معاملہ اللہ نے پورا کر دیا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ پکے اصول کی بات ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اچھا، اللہ کی شان، ابن جوزی رحمہ ایک اور واقعہ بھی اسی طرح نقل کیا، فرماتے ہیں کہ یہی ایک واقعہ کسی بادشاہ کے سامنے ذکر کیا گیا، تو بادشاہ نے کہا اچھا میں ذرا چیک کرتا ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ تو اس نے اپنی شہزادی کو، جو بیٹی تھی، مناسب سے عام کپڑے پہنائے اور کہا تم بازار جاؤ، اور پیچھے کسی خادمہ کو بھی لگا دیا کہ ذرا دیکھ بھال بھی کرتی رہنا، کوئی بڑا مسئلہ نہ آ جائے۔ اب وہ شہزادی نوجوان تھی، خوبصورت تھی، وہ گھر سے نکلی، مختلف بازاروں میں، گلیوں میں چلتے چلتے کوئی بڑا سا راؤنڈ لے کے واپس محل آ گئی، کہیں کسی نے اس کے اوپر نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ محل جب آ گئی، اب اپنے کمرے میں جا رہی تھی، اچانک محل کے اندر سے کوئی خادم آیا اور اس کو آگے چمٹ گیا، اس کو سینے سے لگایا، بوسہ دیا اور بھاگ گیا۔ اب شہزادی گئی باپ کے پاس، باپ کو ساری رپورٹ دے دی کہ پورے شہر میں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوا، اپنے ہی محل میں آ کے یہ مسئلہ بن گیا۔ اور پیچھے والی عورت، اس نے بھی آ کے رپورٹ دی کہ ایسا ہی رہا۔ اب بادشاہ جو ہے نا وہ عالم کے پاس آیا اور اس نے اپنی ایک حقیقت کا اعتراف کیا کہ یہ بات 100% ٹھیک ہے
میں نے اپنی پوری زندگی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ گزاری ہے، میں نے اپنی زندگی پاک دامنی والی گزاری ہے، لیکن ایک غلطی ہوئی تھی، ایک مرتبہ محل میں ایک کنیز، ایک خادمہ کام کر رہی تھی اور میں سینے سے اس کے لگا اور اس کو ایک بوسہ دیا تھا، وہ آج پورا ہو گیا معاملہ۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔